السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں جو آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں اس کا نام ہے میں شادی نہیں کروں گی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو نئی پوسٹ کروں آپ کو بر وقت تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ تو دوستو سٹوری پیش خدمت ہے۔ میں جیسے ہی گھر سے نکلی، راستے میں مجھے ایک نوجوان ملا جو بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن میں اس کو جانتی ہی نہ تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام سمیرا۔ جی کیوں؟ اچھا، وہ لکڑہارے کی بیٹی؟ ہاں، تو آپ کون؟ میں زمیندار کا بیٹا ریحان۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے غصہ کرتے ہوئے کہا۔ جی آپ سے ملنا تھا، ریحان نے کہا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، میرے راستے سے ہٹیں، مجھے جانے دیں۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سوچ میں پڑ گئی اور کھیت کی طرف جانے لگی۔ میں اپنے ابو کے ساتھ کھیت میں کام کرتی تھی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد میرے پیچھے آواز آئی، سمیرا، سمیرا، رکو تو صحیح۔ میں نے دیکھا وہی ریحان تھا جو میرے پیچھے آ گیا تھا۔ میں رک گئی۔ جی فرمائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر میرا دل تڑپ رہا ہے کہ آپ کو دیکھتا رہوں۔ اس نے کچھ تعریفیں جوڑ جوڑ کر سنائیں، لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ کچھ کہتا رہا، میں سنتی رہی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، کام کرنا ہے، ابو ناراض ہو جائیں گے۔ آج کے بعد آپ کے ابو کوئی کام نہیں کریں گے۔ میں پریشان ہو گئی۔ وہ کیوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ جہاں آپ کے ابو کام کرتے ہیں وہ ہمارا کھیت ہے، میں کام سے چھٹی کروا دوں گا۔ آپ مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے ہم بہت غریب ہیں، ہماری روٹی روزی اسی کھیت میں ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے کچھ میرا قصور تو بتاؤ۔ آپ کا قصور صرف اتنا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہو۔ بکواس نہ کرو، میں کافی دیر سے آپ کو برداشت کر رہی ہوں۔ میں غریب لڑکی ضرور ہوں، مگر میں اپنے غریب باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے تنگ نہ کریں۔ اچھا آپ اپنے ابو کو بھی ساتھ لے جائیں سیدھا گھر۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کسی کو رزق نہیں دے سکتے، اللہ وارث ہے ہر کسی کا۔ میں چل پڑی۔ گھر پہنچی تو ابو پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کہ ابو کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ابو نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی، زمیندار کے بیٹے نے کہا ہے کہ آج کے بعد کام پہ نہ آنا۔ بتاؤ میں آپ کو کیا کھلاؤں گا؟ ابو پریشان نہ ہوں، اب میں کسی اور جگہ پہ کام تلاش کروں گی، بس کام تو کرنا ہے جہاں بھی مل جائے۔ ابو آپ پریشان نہ ہوں۔ میں ابو کو تسلیاں دے رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مہربان مہربان، دروازہ کھولو۔ ابو جلدی سے اٹھے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ زمیندار اور اس کی بیوی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اندر آئیں زمیندار صاحب، آئیں بیٹھیں۔ زمیندار اور اس کی بیوی اندر آ گئے۔ ابو نے پوچھا کہ زمیندار کیسے آنا ہوا؟ آپ بلا لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا، لیکن اتنی تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ تکلیف؟ مہربان، تکلیف تو آتی ہے جب بچے اپنے والد کے کام میں دخل دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بیٹے نے آپ کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے کیے پر شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نہیں زمیندار، آپ کے بیٹے نے جو کیا وہ صحیح ہی ہوگا، آخر وہ بھی وارث ہے آپ کا۔ شاید اس کو میرا کام پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے روک دیا ہوگا۔ مہربان، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، بھلا آپ کے کام کو کون پسند نہیں کرے گا؟ کل سے آپ کام پہ آئیے گا۔ زمیندار کی بیوی نے جلدی سے بولا۔ جی بی بی جی، میں ضرور آؤں گا۔ اچانک سمیرا بولی، مالکن آپ میری بات کا برا نہ مانیں تو آپ کو کچھ بات بتاؤں؟ جی جی میری بیٹی بتائیں۔ ماں، مجھے آپ کے بیٹے نے راستے میں
روکا اور کافی تنگ کیا۔ میرے منع کرنے پہ اس نے میرے ابو کو کام سے نکال دیا۔ یہی بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے دوبارہ یہی کچھ کیا تو ہم آپ کا گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ نہ میری بیٹی ایسا نہ کریں، میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی، آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ نے کل ضرور آنا، زمیندار کی بیوی نے کہا۔ اچھا، ہم بس اب چلتے ہیں۔ مہربان، آپ بس کل ہمارے کھیت میں نظر آئیں۔ جی ضرور صاحب، میں اور میری بیٹی ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے بستر پہ سو گئے۔ صبح ہوئی، میں اور ابو کھیت کی طرف چل پڑے۔ جا کے دیکھا تو زمیندار پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے ابو کو کہا کہ ڈیرے پہ چلو، کچھ بات کرنی ہے۔ تو ابو چلے گئے۔ میں کھیت میں اکیلی تھی۔ اچانک ریحان آ گیا اور کہا کہ آپ کی اور میری شادی ہو رہی ہے، ایک بار شادی ہونے دے، تیرے سارے نخرے ختم کر دوں گا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کے ابو اور میرے ابو شادی کی تاریخ طے کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ سے میری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو پیار نہیں کرتی، آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اچھا، پتہ چل جائے گا کل کیا ہوگا۔ میں بہت پریشان تھی کہ ایک مغرور اور گھمنڈ انسان سے میں شادی کیسے کروں۔ اتنی دیر میں میرے ابو واپس آئے، ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ آتے ہوئے کہا کہ بیٹی گھر چلو، کچھ کام ہے۔ میں ابو کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچتے ہی ابو نے کہا کہ بیٹی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمیندار کے بیٹے سے شادی آپ نے کرنی ہے کہ نہیں؟ میں نے ابھی تک ہاں نہیں کی زمیندار کو۔ اچھا جی ابو، آپ کی جیسے مرضی ہو۔ ابو، آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ جیسے چاہیں۔ ابو نے کہا کہ آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ ابو، وہ لڑکا مجھ سے کوئی شادی نہیں بلکہ اپنی ضد کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتا ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کل مجھے طلاق دے دے؟ ابو، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، آپ کی مرضی ہے۔ ابو نے یہ سن کر حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر کس طرح بات کو ختم کیا جا سکے۔ ابو، آپ ایک بار زمیندار کو یہ ساری بات بتا دیں۔ جی بیٹا، تم صحیح کہتی ہو، زمیندار کو بتانا چاہیے۔ ابو اسی وقت زمیندار کے پاس چلے گئے اور جا کر ساری کہانی اس کو سنا دی۔ زمیندار نے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اس کی بیٹی نے مجھے نخرے دکھائے جو مجھے پسند نہیں، اس لیے میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے شادی کا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ زمیندار نے بیٹے کو ڈانٹا کہ کسی اور غریب کی بیٹی بہن کو اس طرح ذلیل نہیں کرتے جس طرح تم نے سوچ رکھا ہے۔ آج کے بعد مجھے تم نظر آئے تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ بیٹا بڑا مغرور تھا، وہ چلا گیا اور زمیندار نے کہا مہربان، اچھی بات ہے جو تو نے بتا دی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ مہربان تم گھر جاؤ۔ ابو گھر آ گئے، آ کر مجھے سب کچھ بتا دیا جو معاملہ ہوا۔ میں چپ چاپ بیٹھی خیالوں میں دنیا میں تھی، آخر کیا ہوگا ہم غریبوں کا۔ زمیندار کا بیٹا ہمارے گھر کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا، شاید وہ ہمیں ڈرا رہا تھا کہ مہربان اسی ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ لیکن ہم غریب ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں۔ میں نے آخر ابو کو بتا دیا کہ ابو میری جان چلی جائے لیکن میں شادی نہیں کروں۔ ابو نے کہا مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ اپنے اچھے ساتھی کی تلاش میں ہو اور ایک گھٹیا قسم کے بندے کو ٹھکرا کر آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بیٹی نے مجھے آپ پر مان ہے کہ اللہ نے مجھے ایک غیرت مند بیٹی کی دولت نصیب کی۔ تو یہ